جائیں گے، تکلیف میں جائیں گے، جا آج اجازت ہے جن جن کی ہاتھ کڑی کو تو کھولتا جائے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے تیرے صدقے جہنم واجب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ مذاق تھوڑا ہی ہے۔ تسلسل ٹوٹا، پھر کہتے سبحان اللہ، دروشی پڑھ لیں، دروشی، اللہم صلی علی۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں جنونی آدمی ہوں، کمزور سبحان اللہ پہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میں یوں نہیں محبت میں لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ میرے شعروں پہ غور کرو، سبحان اللہ پہ بخل نہ کرو بھائی، سبحان اللہ پہ بخل نہ کرو۔ میں ایک اور دعا کر رہا ہوں تاکہ تمہاری سبحان اللہ اور مضبوط ہو جائے۔ یا اللہ جو تیری محبت میں بولے، تو دل کے اندر ہے، علیم بذات صدور ہے، یا اللہ جب ان کی سبحان اللہ کو اپنے پاس نوٹ رکھ، ویسے بھی ہر عمل نوٹ ہوگا نا، اپنے پاس نوٹ رکھ، کل جب قیامت کا دن ہوگا اس سبحان اللہ کے بدلے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محمد مصطفیٰ کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ سارے اونچی کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، میں ذرا آپ کے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم چوتھے گیئر میں جاتے ہیں، جوان کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، بزرگ کہتے ہیں نا یہ پسند نہیں ہے۔ ہم سارے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پھر بولے کس کے لیے؟ یہ صرف بچے بول رہے دائیں بائیں والے، سب سے کہہ رہا ہوں کس کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کون ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ مشکل کشا کیسا ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ حاجت روا کیسا ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا اعلیٰ ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا عرفہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا عظیم ہے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا اعظم ہے۔ وہ اللہ 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 ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ جناب یونس علیہ السلام ہے، اور رات کا اندھیرا ہے نا بابا، صرف رات کا اندھیرا نہیں ہے، یہ سمندر ہے، صرف سمندر نہیں ہے، سمندر کی موجیں ہیں، موجے کے اندر طغیانی ہے، طغیانی میں مچھلی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، اندر جناب یونس ہے، اور کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے پوچھا کہ جناب یونس مجھے یہ تو بتلائیے یہ مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس کو پکارا جا رہا ہے، کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کس کے دروازے پہ جھکا جا رہا ہے۔ ارے یونس علیہ السلام اپنی زبان حال سے کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ کے امتی، ان لوگوں کو بتا دے جب یہ اندھیرا تھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس کالے اندھیرے میں مجھے خوراک پہنچانے والی، اس کالے اندھیرے میں میرے ساتھ محبت کرنے والی، الفت کرنے والی جو ذات ہے اسے کہتے ہیں اللہ۔ ایک منٹ ابھی بج طاری ہو جائے گا، ابھی پھر نہ کہنا کہ مولوی صاحب ذکر سے منع کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر کرو تم کرتے نہیں ہو، جب ہم کہتے نہ کرو پھر کہتے مولوی صاحب منع کرتے ہیں۔ بھائی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں کہہ رہے ہیں مجھے جس نے بچایا، 10 مرتبہ آپ نے کہتے ہیں 10 مرتبہ ہاتھ کھڑے کر کے دنیا سے کٹ کے کسی کا کوئی خیال نہ رہے، یہ سمجھے میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اپنی آواز اللہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری تعریف کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان 3 اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے جس کو پکارا، جس سے مدد لی، جس کے لیے وہ بول پڑے، تڑپ ہو گئے، اس کا نام ہے اللہ۔ یوں نہیں، ہاتھ کھڑا نہیں ہوا، نہیں، یہ سارے دائیں بائیں ہاتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ
ہاتھ کھڑا کر لیں، ہاتھ کھڑا کر لیں، ہاتھ کھڑا کر لیں. اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رب کائنات کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے حافظ صاحب یہ سامنے کھڑے ہیں، اگر تو صرف حافظ ہے 10 آدمی لے کے چلا جا. اگر تو عالم قرآن ہے پھر ایسے کر 70 کی سفارش کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے صدقے میں ان پہ جہنم کو حرام کر دوں گا. ابھی تک واجب تھی اب حرام ہو جائے گی، جنت میں لے کے چلے جانا. تمہیں الگ پتہ جائے گا میری پاور کیا ہے، تمہیں الگ پتہ جائے گا میری عزت کیا ہے، تمہیں الگ پتہ جائے گا یہ سامنے بیٹھا ہوا یہ میرا بچہ ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے. ہائے ہائے میں نے پوچھا رب کائنات ان کی اور بلندی مجھے دیکھنی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جب جنرل صاحب گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے لیے گاڑی آتی ہے، گن مین آتے ہیں، فورسز آتی ہیں. ارے اللہ مجھے یہ تو بتا میرے حافظ قرآن کی کیا عزت ہے، کیا پروگرام ہے، کیا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، جب بچہ پہلے دن مدرسے میں داخلہ لیتا ہے پھر مدرسے میں رہتا ہے، مدرسے کی روٹی کھاتا ہے، مدرسے کی سب پہ بیٹھ کے سبق پڑھتا ہے، جب تک یہ قرآن کو مکمل نہیں کر لیتا یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے. میں نورانی مخلوق کو بیچ کر کے ان کے پر ان کے قدموں میں بچھا دیتا ہوں. معمولی نہیں ہے یہ لوگ معمولی. ابھی تک ایک آدمی کا اثر ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں پوری مجلس میں کرنٹ آ جائے، کرنٹ. ہم آپ کو کرنٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جذبات پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. برادران اسلام جس کی یہ کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایک منٹ مسجد گونجی نہیں ہے. ہم مسجد میں ہم آپ کو جگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دل پہ دھڑکن دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اٹھا کر کے جنون میں لانا چاہتے ہیں. نہیں نہ پتا کہ اللہ کون ہے، نہیں نہ سمجھا کہ اللہ کون ہے، نہیں نہ سمجھا کہ اس کی پروردگار کیا ہے، نہیں نہ سمجھا کہ وہ خالق کیسا ہے، نہیں نہ سمجھا کہ وہ رب کیسا ہے، نہیں سمجھا نہ وہ محبت کیسے کرتا ہے. ہاں آ کے میں تجھے بتاؤں یہ ایک غار ہے، یہ ایک آدمی ہے، یہ مشرک ہے. اس کے ہاتھ میں ایک اٹھایا ہوا بت ہے، بت کو سامنے رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم. دن رات گزر گئے، مہینے گزر گئے، شب و روز گزر گئے، سال گزر گئے، لیکن اس سے آواز نہ آئی. ایک دن کیا ہوا، اس آدمی کی زبان پھسل گئی، اس نے کہا یا سمد. آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی. فرشتے احتجاج کرتے ہیں مولا یہ تیرا چاہنے والا نہیں ہے، مولا یہ تیرا ماننے والا نہیں ہے، مولا یہ تیرا بندہ خاص نہیں ہے، یہ منکر ہے، یہ باغی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ دندہ ہے، یہ کافر ہے. اس کے منہ سے اچانک نکلا یا سمد نکلا. تو بول پڑا. رب نے فرمایا فرشتوں جب وہ سنم کہتا رہا تو بتاؤ کہ سنم بولا کہ نہیں بولا؟ اللہ میاں نہیں بولا اور آج سمد کہہ دیا. اگر میں بھی نہ بولتا بتا کہ سمد میں اور سنم میں فرق کیا رہ جاتا؟ جو اندھیروں میں سنے، جو اجالوں میں سنے، جو دریاؤں میں سنے، جو سمندروں میں سنے، جو پہاڑوں پہ سنے، جو ہواؤں پہ سنے، جو فضاؤں میں سنے، آسمانوں پہ سنے، ستاروں پہ سنے، چاند پہ سنے، سورج پہ سنے، آئے اسے کہتے ہیں اللہ اللہ. اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کے جان اور مال میں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے بہت بولے، بہت جنون میں آئے. اللہ تمہیں عالم باعمل بنائے اور مجاہد بنائے. جب کھڑے ہو کر کے للکارو پھر ایسے للکارو کے کفر کی ایوانوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جائیں. اور اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے ملک کا ایک مولوی مر جائے، میرے ملک کا ایک شیخ الحدیث مر جائے، ان کے جنازوں کو آ کے دیکھنا. ابھی تھوڑے دن پہلے کراچی میں تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب جب وفات پا گئے تو علاقے میں جگہ نہیں تھی، اور ابھی حالیہ جنرل مشرف پرویز مرے
تو کون آیا جنازے میں؟ پتا چلا جو عشاق رسول ہوتے ہیں اللہ ان کے جنازوں کے لیے اپنی نورانی مخلوق کو بھیجا کرتے ہیں. ہم معمولی نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بھیجو، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، کامیابی ہوگی. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف ہوں. قرآن کے اندر آتا ہے، مجھے کچھ ٹائم مل گیا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، چونکہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے نا پیچھے پرچی آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے. میں بڑے ڈر کے بات کر رہا تھا، آنے والے کو بھی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اب کس وقت گھنٹی بجتی ہے کہ مولوی صاحب بس کرو. قرآن میں آتا ہے بے ایدی سفرۃ کرام. محبت ذرا آپ کہیں گے میں بررہ میں بتاؤں کہ بررہ میں کون ہے. بے ایدی سفرۃ کرام 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 بررہ. ایک یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو لکھا، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. ان کو کاتبین، سارے بولو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ. کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ حضرت امیر معاویہ. یہ امیر معاویہ کون ہے؟ ذرا توجہ کرنا. یہ 22 رجب ہے اور یہ رجب کا مہینہ ہے. ان کی 22ویں تاریخ کو ان کی وفات ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ امیر معاویہ کون ہے. ارے ابو سفیان کے بیٹے کا نام ہے امیر معاویہ، ہند کے بیٹے کا نام ہے امیر معاویہ، بنو امیہ کے چشم و چراغ کا نام ہے امیر معاویہ، نبی کریم کے سالے کا نام ہے امیر معاویہ، ام حبیبہ کے بھائی کا نام ہے امیر معاویہ، ایک قریشی کا نام ہے امیر معاویہ، پیغمبر کے رشتہ دار کا نام ہے جناب امیر معاویہ، پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت کی یہ امیر معاویہ، جو پیغمبر کے صحابی ہیں یہ امیر معاویہ، جو پیغمبر کے پروردہ ہیں یہ امیر معاویہ، جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ امیر معاویہ، جو پیغمبر کے ساتھ لشکر میں جاتے ہیں یہ امیر معاویہ، جو قسطنطنیہ پہ چھا جاتے ہیں یہ امیر معاویہ، جنہوں نے جہاد کے لیے گھوڑے دوڑا دیے یہ امیر معاویہ، جنہوں نے 50 جنگیں لڑی ہیں ہر جنگ میں فتح حاصل کی ہے یہ امیر معاویہ، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے یہ امیر معاویہ، جنہوں نے پیغمبر کے خط لکھے ہیں یہ امیر معاویہ، پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ امیر معاویہ. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کرام بررہ معاویہ معاویہ معاویہ. شاباش شاباش شاباش. معاویہ معاویہ معاویہ. میرا مقصد ہے کہ یہ دائیں بائیں پل لوگ اٹھ جائیں. یہ تو سامنے ہیں، ان کو تو زبیر صاحب ہمیشہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو تو رتی پہ تیز رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ آ جاتے ہیں، یہ بچوں کے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جاگ جائیں، بچے یہاں پر آ جائیں اور ان کے والدین آ جائیں کہ والدینوں کے بھی دل صاف ہو جائیں اور ان کے دل کے اندر بھی قرآن کی محبت بیٹھ جائے. اس کا اصل مقصد یہ ہے. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب مثال کے طور پہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو حافظ بنے ہیں، بعض ایسے بچے بھی ہیں جو حافظ نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں جو آج پروگرام میں آئے ہیں. یہ قرآن کی جو عظمت، عزت، بلندی، حفظ جن کے دل میں اترا ہے، یہ انعام کس نے دیا ہے؟ سارے بولو وہ کون اللہ. ذرا میری بات پہ توجہ کر، وہ کون اللہ. قرآن کہتے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بھائی میری بات دائیں والوں سے نہیں ہے. جو عزتوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں
اور جو ہر چیز پہ قادر ہے اسے کہتے ہیں اللہ. ان سے میری بات، ان سے آپ سے توجہ کرنا بیٹا، اے میرے بیٹا توجہ کرنا. یہ تمہیں عزتیں اللہ نے دی ہیں، اب ان کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہدایت دینے والی جو ذات ہے، دل میں بات ڈالنے والی جو ذات ہے، وہ قادر قدیر ہے. تمہیں عزت مل گئی، تمہیں مقام مل گیا، تمہیں بلندی مل گئی. قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ عزت دینے والا، حکومتیں دینے والا اور حکومتیں چھیننے والا، اللہ اپنے ابراہیم کو اونچا کرنے والا، نمرود کو زیر کرنے والا، موسیٰ کو پار لگانے والا، فرعون کو گرا دینے والی جو ذات ہے اسے کہتے ہیں اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مقدروں کی بات ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن میرے محمد کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. میرے کروڑ روپے کا شعر ہے یار، تم 10 روپے کی سبحان اللہ نہیں دے سکتے ہاتھ کھڑا کر کے. میں تمہیں کیا بتاؤں یار، خدا کی قسم. محمد مصطفیٰ مدینے میں آئے، ایک صحابی ہے، کبھی نبی کے ادھر، کبھی نبی کے ادھر، کبھی نبی کے آگے، کبھی نبی کے پیچھے. میرے آقا نے فرمایا کیا ہے تو آرام سے نہیں چل سکتا؟ یہ جھک گیا، کہتا ہے حضور مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے مقدس جسم پہ قربان ہو جاؤں. کچھ دنوں کے بعد یہ بیمار ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا اس کے گھر چلتے ہیں. جب گھر آئے نا تو آقا تو جہاں اس کے سرانے کے پاس آ کر کے بیٹھے اور وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا تو کیوں ڈرتا ہے، کیوں روتا ہے، موت سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے آپ کے رب کی عزت کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا، میرا دل چاہتا تھا میرا محمد چلے، آگے محمد چلے تو پیچھے میں چلوں، وہ جوتا اتارے میں اپنے سینے سے لگا لوں. میرا محمد جب مجھے آواز دے کہ جوتے تو نکالنا سامنے رکھ، میں جوتا رکھوں اور میرا آقا ان کے اندر اپنے قدم ڈالے. مجھے اچھا لگتا تھا لیکن مجھے طاقت نہیں ملی. میرے نبی نے فرمایا جا، یہی تیری تمنا ہے، جا یہی تیری سوچ ہے، جا یہی تیری فکر ہے، جا یہی تیری محبت ہے، جاتا ہے تیری یہی الفت ہے. پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر اس کو دنیا میں میرے جوتے اٹھانے کا موقع نہ ملے، جب یہ مر جائے تو جنت کے اندر اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ بنا دینا. کیا سمجھتے ہو یار تم؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جھپیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن ان کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں، چاہے تو اشاروں سے دنیا
دنیا کی توجہ کرنا، میرا شعر ضائع نہ جائے، پھر ساری مسجد جھوم جائے، ایسی جھومے کہ ہر ایک زبان سے سبحان اللہ کی چھل آئے، میرے نبی کی عزت کا نعرہ لگے، صحابہ کی عزت کا نعرہ لگے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ چاہے تو اشاروں سے، چاہے تو اشاروں سے، کہہ دو میرے ساتھ، چاہے تو اشاروں سے، چاہے تو اشاروں سے، چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت غنی، صدیق ادھر، فاروق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ مہتاب کا عالم، مہتاب کا عالم۔ برادران اسلام، اب میں آخر میں اپنا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تو صحابہ کے در کے نوکر ہیں، صحابہ کے در کے، سارے بولو صحابہ کے در کے نوکر ہیں۔ جماعت اسلامی الگ نظریہ رکھتی ہے، ہم ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں۔ مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب جس نے مسودہ تیار کیا اور اسمبلی میں پہنچایا، اور جمعیت علماء اسلام کے ایک درویش وزیر، جمعیت علماء اسلام کے ایک بزرگ وزیر، جمعیت علماء اسلام کے ایک مضبوط پلر مولانا فضل الرحمان کے ایک سپاہی نے اس کا بھرپور ساتھ دینے کے بعد جب یہ بل پاس کروایا، اور پاس کروانے کے بعد جب وہ علماء کنونشن میں آئے تو پھر وہاں پر دونوں کے ایسے جذبات تھے، ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی جمعیت علماء اسلام کا وزیر گفتگو نہیں کر رہا، یہ عبد الاکبر چترالی نہیں کر رہا، یہ جماعت اسلامی نہیں بول رہی، بلکہ حق نواز جنگوی شہید کا خون بول رہا ہے۔ برادران اسلام، پھر وہ مرد کلندر اعلان کرتا ہے، مفتی عبد الشکور کہتا ہے، اور لوگوں تم توجہ کرنا، یہ بات کہ میں کوئی اپنی طرف سے ان کی تعریف نہیں کر رہا، تم ذرا اپنے فیس بکیں کھول کے دیکھو، تمہیں مل جائے گا، واٹس ایپ کی دنیا میں جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ ارے برادران اسلام، وہ مفتی عبد الشکور کہتا ہے، اور لوگوں یاد رکھو میری داڑھی میں سفید بال لگ چکے ہیں، اب میں قبر کے دھانے پہ پہنچ چکا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا میں نے یہاں پر بھی اپنی پوری ڈیوٹی سر انجام دی ہے، اور میں اس مسودہ کو جب یہ جائے گا سینٹ کی دھرتی پہ جائے گا، میرے لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ سین ہو جائے گا۔ جس دن یہ مسودہ وہاں اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، حق نواز جھنگوی کو اس کی قبر میں سکون مل جائے گا۔ اور پھر میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، مولانا عبد الشکور صاحب خود نہیں آیا، اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان ہے، اس نے خود یہ مسودہ پیش نہیں کیا، اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان ہے، لہٰذا ہم اس آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بہت بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کو بھی، اور سراج الحق صاحب کو بھی، اور جہاں پر موجود اسمبلی کے اندر مسلم لیگ کے لوگ ہوں تب، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں تب، پی ٹی آئی کے لوگ ہو تب، جنہوں نے اس مسودے پر سین کیا ہے، ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے جنت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم جو بات کرتے ہیں نا صحابہ کی، کس کی بات؟ سارے بولو کس کی بات؟ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کس کی بات؟ صحابہ کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، اگر صحابہ کرام نہ ہوں دین کو آدمی پورا پیش نہیں کر سکتا۔ تم توحید میں جاؤ، پیچھے صحابہ ہیں، رسالت میں جاؤ، پیچھے صحابہ ہیں، محمد کی زلفوں کی طرف جاؤ، پیچھے صحابہ ہیں، محمد کا چہرہ دیکھو، پیچھے صحابہ ہیں، محمد کا تبسم دیکھو، پیچھے صحابہ ہیں، محمد کا چلنا دیکھ، محمد کا رونا دیکھ، محمد کا مسکرانا دیکھ، محمد کا جہاد دیکھ، محمد کی تلوار دیکھ، محمد کی مسجد دیکھ، محمد کا ممبر دیکھ، محمد کا محراب دیکھ، محمد کے جہاد دیکھ، محمد کا میدان دیکھ، محمد کا رونا دیکھ، محمد کا بولنا دیکھ، محمد کا گھر دیکھ، محمد کی تجارت دیکھ۔ ارے جب ڈھونڈنا چاہے گا آپ کو ایک ہی آواز آئے گی، اور وہ یہ آواز آئے گی، پیغمبر کا سب کچھ ہم تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں